ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسن نام کا ایک نوجوان لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ حسن بہت ہی محنتی اور دلیر لڑکا تھا، مگر اس کی زندگی میں کچھ کمی تھی۔ اس کے پاس دولت تو تھی لیکن دل کی سکون اور دنیا کی محبت کا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن حسن نے اپنے دل کی بات سوچتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی خدمت کرے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو پائے گا۔ ایک دور دراز کے علاقے میں حاتم طائی کا نام بہت مشہور تھا۔ وہ اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ حاتم طائی نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور اپنی جان و مال سے بھی دریغ نہیں کیا۔ حسن نے سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کے بارے میں کچھ سیکھا جائے اور اس کی طرح سخاوت کی زندگی بسر کی جائے۔ حسن نے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے حاتم طائی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ حاتم طائی کا کوئی قصہ سنائی تاکہ وہ اس سے کچھ سیکھ سکے۔ بزرگوں نے کہا، اگر تم سچ میں حاتم طائی کی طرح بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی زندگی کے ایک خاص واقعے کو جاننا ہوگا جو اس کے بارے میں سب سے عجیب تھا۔ یہ سن کر حسن نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ بزرگوں نے کہا، ایک دفعہ حاتم طائی اپنی ایک مہم پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک غریب اور بھوک سے تڑپتا ہوا مسافر ملا۔ حاتم طائی نے اپنی ساری سواری اور کھانا اس مسافر کو دے دیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ کھانا سامان نہ تھا۔ اس کی اپنی زندگی کے حالات بھی بہت تنگ ہو گئے، لیکن اس نے کبھی نہ اپنے وعدے کو توڑا اور نہ ہی کسی کی مدد کرنے سے پہلو بدلا۔ یہ سن کر حسن کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی اپنے دل کی سخاوت اور نیکی کا پرچم بلند کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی مشکلات کو نہ آئے۔ اگلے دن حسن نے ایک بڑی مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ساری دولت اور مالس اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھنے لگا کہ اصل سکون اور خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہی ہے۔ حسن نے حاتم طائی کی طرح اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا اور اس کی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت بن گیا۔ حسن نے یہ سبق سیکھا کہ نہ صرف مال و دولت بلکہ انسانیت کی خدمت میں بھی بڑی خوشی اور سکون ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ حاتم طائی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو خود کو تکلیف میں ڈالنا پڑے، بلکہ انسانیت کے ساتھ وفاداری اور محبت میں بڑی قوت اور سکون چھپے ہوتے ہیں۔ اور یوں حسن نے حاتم طائی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ وہ جان گیا کہ اصل سخاوت اور محبت صرف اپنے مال کا نہیں، بلکہ اپنے دل کا بھی دروازہ کھولنے میں ہے۔ حسن کی سخاوت کی شہرت گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ لوگ اس کی مدد کے لیے آتے اور وہ ہمیشہ ان کی دل و جان سے مدد کرتا۔ کوئی غریب ہوتا تو حسن اپنی کمائی سے اسے کھانا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے دوا فراہم کرتا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن نے حاتم طائی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو نیا رنگ دے دیا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا جس کا چہرہ بہت تھکا ہارا اور غمگین تھا۔ وہ حسن کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ تم دنیا کے سب سے بڑے سخاوت کے مالک ہو اور تمہاری مدد سے لوگ خوشحال ہیں، لیکن میں ایک عجیب سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم کبھی اپنی سخاوت کے بدلے کچھ نہیں چاہتے؟ حسن نے سوچا اور پھر جواب دیا، میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میری مدد سے کسی کی زندگی بدل جائے، لیکن جب تم سوال کرتے ہو کہ میں کچھ نہیں چاہتا تو دراصل مجھے بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے سکون، اور وہ سکون مجھے تبھی ملتا ہے جب میں کسی کی مدد کرتا۔ اجنبی شخص نے حسن کی باتوں پر غور کیا اور پھر کہا، اگر تمہیں سکون اور خوشی چاہیے تو تمہیں کچھ اور سیکھنا ہوگا۔ تمہیں نہ صرف دوسروں کی مدد کرنی ہے بلکہ کبھی کبھار اپنی مدد بھی خود سے کرنی ہے۔ حسن نے اس کی بات پر ہمت تکڑی اور اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ اجنبی شخص مسکراتے ہوئے بولا، میں وہ شخص ہوں جس کا تم نے کبھی نام نہیں سنا، مگر میں وہ ہوں جو دنیا کے سب سے اہم راز کو جانتا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر کی سکون اور محبت کو نہیں سمجھتا وہ باہر کی دنیا میں سکون نہیں پا سکتا۔ حسن نے اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر کہا، تمہاری باتیں بہت سچ ہیں۔ میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں خود کو نہ سمجھو تو میں دوسروں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اجنبی شخص مسکراتا ہوا بولا، تم نے صحیح سمجھا۔ حاتم طائی کی سخاوت کا اصل راز یہ تھا کہ وہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا تھا بلکہ وہ اپنے اندر کی دنیا کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جانتا تھا اور اسی لیے دنیا کو بہتر بنا سکتا تھا۔ اس بات کے بعد حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرے گا بلکہ اپنی زندگی کی گہرائیوں میں جا کر اپنے اندر کی دنیا کو بھی بہتر بنائے گا۔ اس نے سکون کی تلاش اپنے دل کے اندر شروع کی اور کچھ عرصے بعد وہ ایک بہت ہی پختہ، متوازن اور خوشحال انسان بن گیا۔ حسن کا یہ قصہ اب بھی گاؤں بھر میں سنایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے نہ صرف حاتم طائی کی سخاوت کا حقیقی مفہوم سمجھا بلکہ اس نے اپنی زندگی میں سکون اور محبت کا وہ راستہ بھی تلاش کیا جو اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اور یوں حسن اور حاتم طائی کی کہانی ایک نئے رنگ میں گاؤں کے ہر گھر میں چمکنے لگی، جہاں ہر انسان نے سخاوت، محبت اور سکون کے اصل معنی سمجھنا شروع کیے۔ حسن کی زندگی میں یہ نیا سبق ایک انقلاب کی طرح آیا۔ اس نے نہ صرف دوسروں کی مدد کرنا شروع کیا بلکہ خود کی خودی کو بھی پہچانا اور اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھا۔
گاؤں میں اس کی تبدیلی سب نے دیکھی۔ پہلے جو لڑکا دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کرتا تھا، اب وہ خود کو بھی وقت دینے لگا۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں خود بھی خوش ہوں؟ کیا میں اپنے دل کی بات سنتا ہوں؟ اور اسی سوال نے اس کی زندگی میں ایک نیا باب کھول دیا۔ ایک دن حسن کے گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگایا گیا، جس میں دور دور سے لوگ آئے تھے۔ اس میلے میں ایک شخص آیا جو بہت مالدار تھا، اور اس نے حسن کے بارے میں سنا تھا۔ وہ حسن سے ملنے کے لیے آیا اور اسے کہا، میں نے تمہاری سخاوت اور انسانیت کی بہت تعریف سنی ہے۔ تم بہت کچھ کر چکے ہو، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری دولت کیا ہے؟ حسن مسکرا کر بولا، میرے پاس دولت وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ میرے پاس وہ دولت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ میری دولت وہ خوشی ہے جو میں دوسروں کے چہروں پر دیکھتا ہوں، اور میری دولت وہ سکون ہے جو میں اپنے دل میں محسوس کرتا۔ وہ مالدار شخص تھوڑا سا چپ ہو گیا اور پھر بولا، تمہاری باتوں میں سچائی ہے، مگر کیا تم نہیں سمجھتے کہ تمہیں مزید دولت کی ضرورت ہے، اور تمہیں دنیا میں اپنے اثرات بآنے کے لیے اپنی شہرت کو استعمال کرنا چاہیے؟ حسن نے جواب دیا، شہرت اور دولت دنیا کا عارضی حصہ ہیں، لیکن انسان کا اصل اثر اس کی نیت اور عمل سے آتا ہے۔ اگر میں دنیا کے لیے صرف مال کمانا شروع کروں تو میں اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاؤں گا۔ وہ مالدار شخص حسن کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے حسن کو ایک پیشکش کی، میں تمہیں اپنی دولت کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اور بھی لوگوں کی مدد کر سکو، لیکن تمہیں میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا ہوگا۔ حسن نے نرمی سے جواب دیا، میرے لیے اصل مقصد دولت کمانا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم مل کر ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں جس میں دولت اور انسانیت دونوں کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ تجارت صرف انسانوں کی خدمت کے لیے ہوگی، نہ کہ صرف دولت کمانے کے لیے۔ وہ مالدار شخص حیرانہ ہو گیا کہ حسن جیسے شخص نے اتنی بڑی پیشکش کو رد کر دیا۔ مگر حسن نے اس کے بعد کہا، میرے لیے دولت اور شہرت کبھی بھی مقصد نہیں ہوں گے، میرے لیے تو وہ خوشی اور سکون ہے جو انسانوں کی خدمت میں چھپی ہوتی ہے۔ چند ماہ بعد حسن نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ قائم کیا، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی۔ اس کے علاوہ وہ ایک طبی مرکز بھی چلا رہا تھا، جہاں لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں، اور وہاں کی سب خدمات بالکل مفت تھیں۔ اس کی زندگی کا مقصد اب واضح تھا، نہ صرف دوسروں کی مدد کرنا بلکہ انہیں ایسا موقع دینا کہ وہ اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ حسن کا یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنا گیا کہ وہ نہ صرف اس کی سخاوت کی تعریف کرتے بلکہ اس کی زندگی کے فلسفے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ حسن نے ثابت کر دیا کہ انسانیت کی خدمت اور محبت ہی اصل دولت ہے۔ ایک دن حسن گاؤں کے ایک بزرگ سے ملنے گیا، اور وہ بزرگ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ بزرگ نے کہا، حسن، تم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں، اور تمہاری زندگی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل سکون اور خوشی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ حسن مسکراتا ہوا بولا، اور یہی وہ سبق تھا جو میں نے حاتم تائی سے سیکھا تھا۔ وہ صرف سخاوت کی زندگی نہیں گزارے تھے، بلکہ اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ اس نے اپنی خوشی دوسروں کی خوشی میں تلاش کی۔ یوں حسن کی زندگی کا یہ سفر مکمل ہوا۔ اس کی سادگی، سخاوت اور انسانیت کے لیے کی جانے والی جدوجہد نے نہ صرف اس کا دل سکون سے بھر دیا، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری لے آئے۔ حسن اور حاتم تائی کا یہ عجیب قصہ نہ صرف گاؤں میں بلکہ پورے علاقے میں ایک مثال بن گیا، اور اس طرح حسن نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان کی نیت سچی ہو اور دل میں محبت ہو تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یعنی سکون اور خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ حسن کی زندگی کا یہ فلسفہ نہ صرف اس کے گاؤں میں بلکہ دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ لوگ حسن کی سخاوت اور اس کی انسانیت کی خدمت کے بارے میں سن کر اسے ملنے آتے۔ وہ اپنے دل کی باتیں، اپنے تجربے اور حاتم تائی کے کردار کے حوالے سے انہیں سکھاتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑا قافلہ گاؤں میں پہنچا جس کے ساتھ ایک مشہور عالم، فقی اور عالمہ موجود تھے۔ وہ پورے علاقے میں اپنا تعلیمی پروگرام لے کر آ رہے تھے، اور انہیں حسن کے بارے میں بہت ساری باتیں سن کر اسے ملنے کی خواہش ہوئی۔ فقی اور عالمہ نے حسن سے ملاقات کی اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم نے دنیا کی سب سے بڑی دولت انسانوں کی خدمت میں پائی ہے۔ ہم تم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تمہاری زندگی کا فلسفہ ہمارے پیروکاروں کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ حسن نے خوش ہو کر کہا، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ صرف انسانوں کی خدمت اور سچی نیت کے بارے میں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی تکالیف کو اپنے دلوں میں محسوس کرے تو یہ دنیا ایک خوبصورت جگہ بن جائے گی۔ فقی اور عالمہ نے حسن کی باتوں پر غور کیا اور اس کی تعلیمات کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، تمہاری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ تمہاری مثال نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ علم اور حکمت کو اگر انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ حسن کی زندگی کا یہ نیا موڑ تھا۔ اس کی سادگی، سخاوت اور انسانیت کی خدمت کی بدولت نہ صرف اس کا گاؤں بلکہ پورا علاقہ ایک نئی روشنی سے روشن ہو گیا تھا۔
لوگ اب نہ صرف حسن کے کردار کی تعریف کرتے بلکہ اس کے سچے فلسفے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حسن کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کے دوران ایک بڑی تبدیلی کی توقع کر رہا تھا جب اسے ایک اور اہم سوال کا سامنا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکی نے حسن سے پوچھا، اگر انسان سب کچھ دینے کے باوجود خوش نہیں ہو پاتا تو کیا کرے؟ حسن نے اس سوال پر گہری سوچ کے بعد جواب دیا، خوشی کا دارومدار صرف کسی چیز کو حاصل کرنے پر نہیں ہوتا بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی کیفیت کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر کی سکون اور محبت کو پہچان لے تو اسے دنیا کی کوئی چیز بیرونی طور پر خوش نہیں کر سکتی۔ خوشی کسی مقام پر نہیں ملتی بلکہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حسن نے اس لڑکی کو بتایا، جیسے حاتم طائی نے اپنی سخاوت سے دنیا کو یہ سکھایا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے، ویسے ہی تمہیں بھی اپنے اندر کی خوشی کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر لڑکی نے نیک نیت سے حسن کی باتوں کو دل سے قبول کیا اور اس نے اپنی زندگی کو اسی اصول پر ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے میں آگے آئی اور ساتھ ہی اپنے اندر کی سکون کو بھی تلاش کرنے لگی۔ حسن کا یہ پیغام صرف اس کے گاؤں تک محدود نہ رہا، لوگوں نے اس کی تعلیمات کو اپنایا اور اس کی زندگی کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے سکھایا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے اپنے دل کی سچائی پر چلیں اور محبت سے بھرپور رہے تو ہماری زندگی میں۔ چند سال بعد حسن کی عمر بڑھنے لگی لیکن اس کی زندگی کا جو پیغام تھا وہ آج بھی زندہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بیشتر سال دوسروں کی خدمت میں گزارے اور اس کی یادیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا یادگاری ستون بنایا گیا جس پر حسن کی سخاوت اور انسانیت کی خدمت کے اصول تحریر تھے۔ اس ستون پر ایک عبارت لکھی گئی تھی جو حسن کی زندگی کا اصل پیغام تھی، سچی خوشی انسانیت کی خدمت میں ہے، نہ کہ دولت اور شہرت میں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اور یوں حسن کا قصہ نسلوں تک سنایا جاتا رہا اور اس کی انسانیت کی خدمت کی کہانی ایک عہد کی نشان بن گئی جس میں حاتم طائی کی طرح ایک شخص نے نہ صرف دنیا کو بدل دیا بلکہ اپنے دل کی سکون اور محبت کو بھی حقیقی خوشی کا راز مانا۔ حسن کی زندگی کا پیغام اتنا طاقتور تھا کہ اس کی کہانی اور اس کے اصول نہ صرف گاؤں کے لوگوں میں بلکہ پورے علاقے میں ایک تحریک بن چکے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہوا اور اس کا جسم تھکنے لگا تب بھی اس کا دل اتنا جوان اور جوش سے بھرا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے قدم جہاں بھی پڑے وہاں ایک نیا جذبہ اور زندگی کا جذبہ پھوٹتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ یوسف نے سنا تھا کہ حسن نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی تھی اور اس کی سادہ سی زندگی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ یوسف نے سوچا کہ وہ حسن سے ملے گا اور اس کی زندگی کے بارے میں سیکھے گا۔ یوسف نے حسن سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا، اے بزرگ، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کیا، اپنے دنیا کی سب سے بڑی دولت یعنی سکون اور محبت کو پایا، مجھے بتائے کہ میں بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکوں، لوگوں کی خدمت کیسے کر سکوں۔ حسن نے یوسف کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر مسکرا کر کہا، بیٹا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اپنے دل میں محبت پیدا کرنی ہوگی۔ جب تک تم اپنے اندر کی خوبصورتی اور سکون کو نہیں سمجھو گے تم دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ زندگی کا مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یوسف نے سوال کیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ حسن نے یوسف کو ایک کہانی سنائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ وہ غربت میں بھی زندگی گزار رہے تھے مگر ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دن ایک گاہک آیا اور اس نے بزرگ سے کہا کہ تم اپنی زندگی کے باقی حصے میں صرف دوسروں کی خدمت کرتے ہو لیکن تمہاری اپنی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارا اپنا سکون کہاں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، میرے اندر سکون اور خوشی اس وقت آتی ہے جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سکون باہر سے نہیں آتا، یہ میرے اندر کی سکونت سے آتا ہے۔ یوسف نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، یہ کہنا آسان ہے مگر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، یوسف، دنیا میں سب سے بڑی مشکل اپنے آپ کو جاننا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو جان لوگے تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو تمہارے لیے مشکل لگتا ہے وہ دراصل تمہاری طاقت ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ جگمگا رہا تھا۔ حسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد رکھو، اگر تم انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنا دل کھول دیتے ہو تو دنیا تمہارے لیے ایک جنت بن جائے گی۔ تمہارے اندر جو محبت ہے وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یوسف نے اپنے دل میں حسن کی باتوں کو جذب کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ اس نے پہلے اپنی کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کیا، غریبوں کی مدد کرنا، بچوں کو تعلیم دینا اور بوڑھوں کی دیکھ بھال کرنا۔ بہت جلد وہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکا حسن کی طرح انسانیت کی خدمت میں خود کو وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسن کی زندگی کے آخری دن قریب آ گئے تھے۔ وہ ایک شام اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا
جب یوسف نے آ کر اس کے سامنے بیٹھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور محبت کا جذبہ تھا جو جوانی میں تھا۔ یوسف نے کہا، میرے استاد، اپنے جو راستہ دکھایا میں نے اسے اپنایا۔ اپنے جس انسانیت کی خدمت کی بات کی تھی میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب کا پیغام میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ حسن نے ایک آخری بار یوسف کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، بیٹا، میرا کام مکمل ہو چکا، اب تمہیں یہ پیغام نسلوں تک پہنچانا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون اور محبت ہے، اور یہ تمہارے دل میں ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا۔ یوسف نے حسن کے قدموں میں سر جھکایا، اور اسی لمحے میں حسن کی زندگی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ اس کا جسم تھک چکا تھا، مگر اس کا پیغام زندہ تھا، اور وہ پیغام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حسن کی زندگی کا یہ عجیب اور بے نظیر قصہ اب تک گاؤں میں سنایا جاتا ہے، اور ہر نسل کے افراد اپنے اندر کی محبت اور سکون کو پہچاننے کے لیے اس کی کہانی سے سیکھتے ہیں۔ حسن اور حاتم تائی کی طرح ایک انسان کی زندگی میں اصل دولت انسانیت کی خدمت اور دوسروں کے لیے محبت میں ہے۔ حسن کی زندگی کا پیغام گاؤں کے حدود سے باہر تک پھیل چکا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یوسف نے اس کی تعلیمات کو اپنے دل میں بسایا اور پورے علاقے میں اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کام کیا۔ یوسف نے اس کی بنیاد پر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، جہاں صرف علم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ انسانیت کی خدمت، محبت اور سکون کی اہمیت بھی سکھائی جاتی تھی۔ اس ادارے کا مقصد تھا کہ بچوں کو نہ صرف کتابی علم حاصل ہو بلکہ وہ انسانیت کے اصولوں کو بھی سمجھی اور ان پر عمل کرے۔ یوسف کے ادارے نے ایک نیا طرز تعلیم متعارف کرایا۔ وہاں بچوں کو نہ صرف درس و تدریس کے حوالے سے بہترین تعلیم دی جاتی بلکہ انہیں نیکی، سخاوت اور دوسروں کی مدد کے بارے میں بھی سکھایا جاتا۔ یہ ادارہ دن بدن مقبول ہوتا گیا، اور اس کے فارغ التحصیل بچے نہ صرف اچھے انسان بنے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی تبدیلی لانے کے قابل ہوئے۔ ایک دن جب یوسف اپنے ادارے میں بچوں کو انسانیت کی خدمت کے بارے میں ایک نئی کہانی سنا رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کا ایک اہم سبق انہیں دیا۔ وہ بولا، میرے دوستو، حسن کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں ہم دراصل اپنی خودی کو بلند کرتے ہیں۔ خدمت کا عمل انسان کو اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں محبت، سکون اور یوسف نے مزید کہا، میں حسن کی کہانی کو کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت انسانوں کی خدمت ہے۔ اگر ہم سب اس راہ پر چلیں تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ یوسف کا ادارہ اور اس کی تعلیمات پورے علاقے میں ایک نیا انقلاب لے آئے۔ اس ادارے کے فارغ التحصیل بچے صرف علم میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی انسانیت کی خدمت میں پیش رہے۔ پھر ایک دن یوسف نے فیصلہ کیا کہ حسن کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھے گا۔ اس کتاب کا نام حسن کا پیغام رکھا گیا، جس میں حسن کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں اور اس کے فلسفے کو بیان کیا گیا۔ یوسف نے اس کتاب میں حسن کی سخاوت، محبت، سکون اور انسانیت کے اصولوں کو بیان کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ اصل خوشی اور سکون انسانوں کی خدمت میں ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد دنیا بھر کے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ کتاب نے نہ صرف پڑھنے والوں کے دلوں میں محبت اور سکون کی جگہ بنائی بلکہ ایک نئی نسل کو حسن کی طرح انسانیت کی خدمت کے لیے متحرک کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جس میں نہ صرف علم کی بات کی گئی ہے بلکہ انسانیت کی اصل حقیقت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ یوسف کی زندگی کا یہ مقصد اب پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، اور حسن کی کہانی ایک عالمگیر پیغام بن گئی۔ حسن اور حاتم تائی کے اصولوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، اور دنیا میں محبت، سکون اور سخاوت کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ آخر کار ایک دن یوسف نے سوچا کہ وہ حسن کی آخری خواہش کو پورا کرے گا، دنیا میں انسانیت کی خدمت کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے حسن کی تدفین کی جگہ پر ایک خوبصورت ستون نصب کیا جس پر لکھا تھا، سب سے بڑی دولت انسانوں کی خدمت میں ہے، اور سب سے بڑا سکون دل میں محبت اور سکون کی موجودگی ہے۔ یوسف نے اس ستون کے سامنے کھڑے ہو کر حسن کی زندگی کو یاد کیا اور دل میں ایک وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ حسن کے پیغام پر عمل کرے گا۔ یہ ستون آج بھی اس گاؤں میں قائم ہے، اور ہر آنے والا شخص حسن کی زندگی کی کہانی کو پڑھ کر متاثر ہوتا ہے۔ حسن اور حاتم تائی کا یہ عجیب اور شاندار قصہ اب تک زندہ ہے، اور اس کی روشنی کی بدولت دنیا میں انسانیت، محبت اور سکون کی ایک نئی روشنی پھیل چکی ہے۔ حسن اور حاتم تائی کی کہانی اب نہ صرف ایک گاؤں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق بن چکی تھی۔ یوسف کی محنت اور عزم نے اس پیغام کو نئی نسلوں تک پہنچایا، اور اس نے ایک نئی روایت کا آغاز کیا جسے ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ حسن کی زندگی کا فلسفہ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ دنیا کے مختلف کونوں میں لوگ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے لگے۔ یوسف نے کبھی بھی اپنے استاد کی چھاؤں کو چھوڑا نہیں، وہ ہمیشہ حسن کی تعلیمات کو اپنے زندگی کے تمام فیصلوں میں شامل کرتا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی حسن کی طرح انسانیت کی خدمت کی اہمیت سمجھائی جائے۔ یوسف نے کئی اور تعلیمی ادارے قائم کیے، اور ان اداروں میں بچوں کو صرف تعلیم نہیں دی بلکہ ان کی شخصی نشوونما، اخلاقی تعلیم اور خدمت کے جذبے کو بھی بیدار کیا۔
یوسف کے ادارے میں ایک دن ایک نوجوان لڑکی آئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ اپنے علاقے کے غربت سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے گاؤں کے بچوں کو پانے کے لیے ایک نئی راہ تلاش کر رہی تھی۔ فاطمہ نے یوسف سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا، میرے والدین بہت غریب ہیں اور مجھے کبھی زندگی میں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ میں اپنے خوابوں کی تکمیل کیسے کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان بچوں کی مدد کروں جو میرے جیسے حالات میں ہیں۔ مجھے اب سے کچھ سیکھنا ہے تاکہ میں بھی اس دنیا میں کچھ کر سکوں۔ یوسف نے اسے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ، سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد صرف اپنے خوابوں کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ وہ خواب جب دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو تب وہ حقیقت میں اہمیت رکھتے ہیں۔ حسن کی زندگی میں یہی بات تھی۔ اس نے اپنی تمام توانائیاں لوگوں کے لیے وقف کیں۔ اگر تمہاری نیت سچی ہو اور تمہاری خدمت کا جذبہ دل سے ہو تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ فاطمہ نے یوسف کی باتوں کو دل سے سنا اور اس نے فوراً اپنے گاؤں میں بچوں کے لیے ایک تعلیمی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر یوسف کی باتیں اور حسن کا پیغام اسے ہمیشہ حوصلہ دیتے رہے۔ فاطمہ نے اس مرکز میں بچوں کو نہ صرف تعلیم دینا شروع کیا بلکہ ان کے لیے ایک نیا ویژن بھی تیار کیا۔ وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سکھاتی کہ زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ اس نے حسن کی طرح بچوں کو بتایا کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں۔ فاطمہ کی محنت اور عزم نے اس کے گاؤں میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ وہ گاؤں جہاں ایک وقت میں لوگ صرف اپنے حالات سے پریشان تھے، اب وہاں کے بچے نئے جذبے اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ فاطمہ کا ادارہ نہ صرف تعلیم کا مرکز بن چکا تھا بلکہ یہ ایک ایسا مقام بن چکا تھا جہاں انسانیت کی اصل حقیقت سکھائی جاتی تھی۔ فاطمہ نے اپنے ادارے کے ایک کمرے میں حسن کی تصویر لگا رکھی تھی اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہوئی تھی، سب سے بڑی خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے۔ یہ عبارت اب ادارے کے ہر کمرے میں رکھی جاتی تھی تاکہ بچے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے علم کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سالوں بعد یوسف نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حسن کی زندگی پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے جس میں دنیا بھر کے انسانیت کے کارکن، سکالرز اور سماجی رہنما شامل ہوں۔ یہ کانفرنس حسن اور حاتم طائی، انسانیت کی خدمت کا پیغام کے موضوع پر منعقد کی گئی اور اس میں حسن کی زندگی اور اس کے پیغام کو عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے آنے والے مقررین نے حسن اور حاتم طائی کی زندگیوں سے سیکھے گئے اسباق پر بات کی۔ یہ کانفرنس ایک پلیٹ فارم بن گئی جہاں انسانیت کی خدمت، محبت اور سکون کی اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ یوسف نے اپنے خطاب میں کہا، اگر ہم سب حسن کی طرح اپنے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لے تو یہ دنیا امن اور محبت سے بھر جائے گی۔ حسن کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچی دولت وہ ہے جو دوسروں کی مدد میں چھپی ہوتی ہے اور سکون وہ ہے جو دل میں محبت سے آتا ہے۔ کانفرنس کا اختتام ایک عہد کے ساتھ ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرے گا اور وہ حسن کی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کی